أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهني في الدين. اللهم آمين أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم آمين لا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا آمين الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين آمين يا رب العالمين. آمين الحمد ثم لله آمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. सूरत المؤمنون आयत नंबर 109 से 112 तक पढ़ेंगे। आज हम लेसन का आगाज इंशाअल्लाह। करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه إنه كان كان فريق من فريق من عبادي عبادي يقولون يقولون ربنا ربنا آمنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين فاتخذتموه فاتخذتموهم فاتخذتموه فاتخذتموهم سخريا سخريا حتى حتى أنسوكم أنسوكم ذكري ذكري وكنتم منهم وكنتم منهم تضحكون تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم 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 تضحكون إني جزيتهم اليوم إني جزيتهم اليوم إني جزيتهم اليوم إني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا أنهم أنهم هم الفائزون هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم قال كم لبثتم قال كم لبثتم قال كم لبثتم في الأرض عدد في الأرض عدد سنين سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا قالوا لبثنا لبثنا يوما يوما أو بعض يوم أو بعد يوم. یہاں پر اخفا کریں گے ہم، کیونکہ میم کے نیچے دو زیر ہیں اور اس کے فوراً بعد فا آ رہا ہے، تو تنوین کے بعد اگر فا آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا کریں گے. یوم يوم فاسأل فاسأل العادين العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جب یہ سورہ شروع کی تو اس میں ہم مسلسل جو چیزیں کنسٹنٹلی پڑھتے آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر آیات نازل فرمائی ہیں، اس کا بیشتر حصہ دو باتوں پر مشتمل نظر آتا ہے، دو یا تین باتوں پر. پہلی جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العزت جو واحد لا شریک ہے اور ہر شرک سے بالا تر ہے، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے اور اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے. یعنی کہ عقیدہ توحید پر بات کی گئی ہے اس سورہ کے اندر. دوسری رسالت کے اوپر بات کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں یا ان کے اوپر جو ان کی رسالت کے اوپر جو کوسچن ریز کیے گئے اس کے بارے میں. اور تیسری جو بات کانسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایمان بالآخرہ، بعث بعد الموت، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اور آخرت کے احوال کے بارے میں بات کی گئی اور عقیدہ آخرت کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا، اس کو ایکسپلین کیا گیا. تو یہاں پر جو ہم نے کل پڑھا اس کے حوالے سے کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور برے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ ظلم اور زیادتی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، یا اس کے بعد کسی بھی درجے کی کوئی بھی ظلم اور زیادتی ہو، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی جرم ہو، وہ سارے اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوگا قیامت کے روز اور جو وہ اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے، ان کی ایکسپلینیشن ہم نے کل پڑھی. آج ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہا، اور یہ سب سے زیادہ اعزاز کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ منسوب کر لے. اس سے زیادہ معزز ترین بات کوئی ہو نہیں سکتی، قابل عزت اور احترام اور اکرام کے لائق کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے بندے کہہ کے پکارے. دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انہو بے شک وہ کانا تھا فریقن ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے. اب یہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ شاید پیچھے کوئی بات ہو چکی ہے جس کی کنٹینیویشن ہے. تو پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ پیچھے یہ بات ہوئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی آگ، اور اس قدر جھلسائے گی کہ وہ بد شکل ہو جائیں گے، بہت ہی بری شکل ان کی ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ ہے تمہارا ریوارڈ اس چیز کا کہ تم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ عز و جل، ہم بے شک ہماری کم بختی تھی، ہم راہ سے بھٹکنے والے تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو دوبارہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے. یہ تقاضا ہوگا یا یہ التجا ہوگی دوزخ والوں کی اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ کا آگے سے رد عمل کیا ہوگا؟ بہت ہی سخت ہے. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہوں گے اس دن اور سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمائیں گے اور کہیں گے کہ ذلت میں یہیں پہ پڑے رہو اور مجھ سے بات تک نہ کرو. وجہ کیا ہے؟ انہو بے شک وہ کانا تھا فریقن ایک گروہ من عبادی میرے بندوں میں سے، یقولون وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے، ورحمنا بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانتا اور تو خیر سب سے بہتر ہے، الراحمین رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا کے اندر ایک گروہ ایسا بھی تھا جو میرے بندے تھے. اور میرے بندے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اسٹرگل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانے جائے، ان کے اوپر اپنے سے پوری کوشش کر کے عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر اگر کوئی کمی کوتاہی بیچ میں رہ جائے، کیونکہ بحیثیت انسان کے انسان کمزور ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، شیطان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے اور زندگی کے اندر اس سے کبھی کوئی غلطی سرزد نہ ہو، کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو. لیکن وہ لوگ کون تھے؟ وہ اصرار نہیں کیا کرتے تھے اپنی غلطیوں پر، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یقولون ربنا، وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس تو ہمیں بخش دے. بے شک ہم گنہگار ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہم نے غلط کیا، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے تھے، پشیمان اور شرمندہ ہوتے تھے، نادم ہوتے تھے، اور دل کے اندر یہ تڑپ رکھتے تھے کہ ہم نے یہ گناہ اور یہ برائی دوبارہ نہیں کرنی ہے، ہم اپنے رب کے سچے اور فرمانبردار بندے بنیں گے. اسی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہم بے شک ایمان لائے ہیں تجھ پر، اور جو ہم سے خطائیں یا غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں یا رب تو ہمیں بخش دے. اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے توبہ انسان کی، اس قدر محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان، اگر دنیا کے اندر سارے ہی ایسی مخلوق ہو جو بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو، کوئی بھی گناہ اور غلطی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گی اور ایسے مخلوق کو پیدا کرے گی جو گناہ کریں گے اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور پھر اس کو ملے اور جس قدر اس کو خوشی ہوگی، تو اس سے کہیں درجے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار انسان واپس نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اپنے رب سے بخشش مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا آمنا فاغفر لنا، وہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تجھ پر، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ
کہ بے شک ہم جتنے بھی گنہگار ہیں، جو بھی خطائیں گناہ سرزد ہو گئی، چاہے وہ ساری زندگی ہم گناہوں میں انڈلج رہے ہیں، لیکن اللہ پاک تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے، اور بے شک تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تو اس بات پہ قادر ہے کہ تو ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ یہ ایک ٹرسٹ ہے اپنے رب کے اوپر، اور جس ٹرسٹ کے ساتھ وہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لمحے بھر میں بھی معاف کرنے پہ قادر ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، تو تم کرتے تھے ان سے سخرین، تمسخر یعنی کہ تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایسے لوگوں کا تم مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، انہوں نے بھلا دیا ذکری، میری ضد، یعنی کہ تم ان کی ضد میں اس قدر انہماک سے گم ہو گئے کہ اس ضد نے تمہیں میرا ذکر اور میری یاد بھی بھلا دی۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، منہم، ان سے، تضحکون، ہنسی کیا کرتے، یعنی کہ تم میرے بندوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کی ضد میں تم ان کو اس قدر ٹارچر کرتے تھے، اس قدر ان کو تنگ کرتے تھے کہ یہ جو تنگ کرنے کے لیے جو پلاننگ کرنی ہے، جو سازشیں کرنی ہے، جو دماغ کو دوڑانا ہے کہ کیسے کیسے اس کو تنگ کرنا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، اپنے ان مسائل کے اندر اس قدر تم الجھے ہوئے تھے کہ تمہیں میری یاد بھی بھول گئی، تم یہ بھول گئے کہ تم نے میرے پاس بھی واپس آنا ہے، اور تم نے میری فرما برداری کرنی ہے، اور میرے احکامات کو دیکھنا ہے کہ میں نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے۔ منہم تضحکون، اور تم ہنسی کیا کرتے تھے، تم ہنسی مذاق میں تم نے زندگی گزار دی، اور لوگوں کو تنگ کرنے میں اور تحقیر امیز ان کے ساتھ سلوک کرنے میں تم نے زندگی گزار دی۔ انی، بے شک میں نے جزیتہم الیوم، بدلہ دیا ان کو آج کے دن، بما، بسبب اس کے جو صبرو، انہوں نے صبر کیا، انہم، یہ کہ وہ، ہم، وہی، الفائزون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کا یہ مذاق اڑاتے رہے، جن کو یہ تکلیف دیتے رہے، جن کے ساتھ یہ ٹھٹا کرتے رہے اور ساری زندگی ان کو ٹارچر کرتے رہے، تو کیا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تو دن ان کا ہے جنہوں نے میری خاطر صبر کیا، ساری زندگی صبر کیا اور صبر سے کام لیتے رہے، تو آج وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور آج انہی کو بدلا دیا جائے گا۔ قالا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کم، کتنی، لبس تم، دیر ٹھہرے تم، فی الارض، زمین میں، عدد سنین، حساب سے برسوں کے، یعنی کہ شمار کر کے بتاؤ گنتی کے کتنے سال ہیں جو تم نے اس دنیا کے اندر گزارے۔ قالو، وہ کہیں گے، لبثنا، رہے ہم، یومن، ایک دن، او یا بعض یومن، کچھ حصہ دن کا، فاسأل العائدین، پس پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے۔ تو یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی جو اس دنیا کے اندر ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، گنہگاروں سے پوچھے گا، جس دنیا کے اندر، جس زندگی کے اندر تم اتنا گھمنڈ کرتے رہے ہو، نافرمان بن کے تم جیتے رہے ہو، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم رکھا ہے، تم یہ تو بتاؤ کہ اس دنیا میں تم کتنا عرصہ ٹھہر کے آئے ہو؟ تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ شاید ہم ایک دن وہاں پہ رہے ہیں، یا پھر دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں پر رہے ہیں۔ فاسأل العائدین، عادین، تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لو کہ کتنا عرصہ ہم ٹھہرے رہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس لیسن کو جاری رکھیں گے۔ آج کا جو لیسن ہے وہ ہمیں کیا ہمیں کون سے اسباق دیتا ہے، آج کا جو سبق ہے اس سے ہمیں کون سے اسباق حاصل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئیں، دوسرا مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اور نہ تو خود کسی، اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو صبر سے کام لیں، اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد
ربنا آمين. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا آمين. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين. لنا آمين. وارحمنا آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين. حسنة وقنا عذاب آمين. النار آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. أجرنا من النار اللهم آمين. إنا أسألك الهدى والتقى آمين. والعفاف آمين. والغنى ربنا آمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا آمين. إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك آمين. اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا رب آمين. العالمين آمين. السلام Thank you so عليكم much. ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثير. وعليكم السلام عليكم وعليكم